بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1031 ہے اور آج سورہ حجر کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، 16، 17، 18 اور 19، 16، 17، 18 and 19۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مَوْزُونٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے، فی السماء آسمان میں، بروجا برج، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اسے خوبصورت کر دیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، الا من استرق، مگر جو چوری چھپے لگائے، السمع کان، فاتبعہ، تو اس کے پیچھے لگتا ہے، شہاب مبین، دہکتا ہوا شعلہ، والارض، اور زمین، مددناها، ہم نے اسے پھیلا دیا، والقینا، اور ہم نے ڈال دیے، گاڑ دیے، فیہا، اس میں، رواسیا، مضبوط پہاڑ، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائی، فیہا، اس زمین میں، من کل شیء، ہر چیز سے، موزون، مناسب مقدار۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے ہی آسمان میں برج بنائے، ستارے، اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا، اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے، اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے آسمانوں میں بہت سے برج بنائے ہیں۔ دوسری بات، اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے۔ تیسری بات، اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ چوتھی بات، البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو وہ ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پانچویں بات، زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ چھٹویں بات، اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے۔ ساتویں بات، اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہے۔ بزرگان محترم، زمین و آسمان کے خالق و مالک کی قدرت و طاقت پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ کمزور انسانوں کی بنائی ہوئی حیرت ناک چیزوں کو ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت و استعجاب سے دیکھتے ہیں، تعجب سے دیکھتے ہیں۔ اس قادر مطلق اور مختار کل، قوی اور زبردست رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھی اپنی نظریں ہم دوڑائیں، اور اس کی قدرت کے ان کرشموں کو دیکھ کر اس کی طاقت و قوت کا اندازہ لگائیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ جن محیر العقول چیزوں کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، انسان ان چیزوں کو پیدا کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستاروں اور سیاروں سے مزین کر دیا ہے، جس طرح اپنے گھروں کو رنگ برنگی چیزوں سے ہم زینت بخشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس بلند و بالا اور وسیع و عریض آسمان کو کس طرح پیارے انداز میں سجا دیا ہے کہ دیکھنے والا اور غور کرنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ لوگ کتنے بے وقوف اور بے عقل لوگ ہیں جو شاپنگ مال میں رکھی ہوئی حسین و جمیل چیزوں پر اپنی نظریں جما دیتے ہیں، اور آسمان پر تیرتے ستاروں کے حسن و جمال سے بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ کس طرح ہم نے آسمان میں ستارے پیدا کر دیے، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ کا سامان بنا دیا۔
رات کی تاریکیوں میں اپنے گھروں سے باہر نکلو اور اپنی نظریں آسمان کی طرف دوڑاؤ اور دیکھو کہ یہ ٹمٹماتے سیارے اور ستارے اللہ اکبر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. رب ذوالجلال کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے رب کی وحدانیت اور قدرت کا اندازہ لگاؤ اور اپنی زبان سے اس کی پاکیزگی اور کبریائی بیان کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس آیت میں بروج سے مراد وہ بڑے ستارے ہیں جو مشہور ہیں، جن کی تعداد 12 ہے، جن کے نام یہ ہیں: حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سمولہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت. سورہ ملک کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو ستاروں سے مزین و آستہ کرنے کی بات کہی ہے. یہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 6 میں بھی یہ مضمون اس طرح موجود ہے: اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی. بخاری کی روایت ہے، حضرت قتادہ تابعی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا فرمایا. پہلی بات یہ کہ انہیں آسمان کی زینت بنا دیا، دوسری یہ کہ شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، تیسری یہ کہ ان ستاروں کو علامات بنایا جن کے ذریعے سے لوگ راستہ پا سکیں، اور یعنی راتوں کو سفر کرنے والے ان کے ذریعے اپنے سفر کے رخ کا پتہ چلا لیتے ہیں. جس شخص نے ان 3 باتوں کے علاوہ کوئی اور بات کہی اس نے غلطی کی اور اپنا نصیب ضائع کیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ستارہ دیکھنا یعنی ستاروں کی کو بنیاد بنا کر قسمت معلوم کرنا، جس کو نجومی حضرات بڑھاوا دیتے ہیں اور ستارہ پرست جن کو کہتے ہیں، نجومی جن کو کہا جاتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. شیاطین جب چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک روشن شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی یہ روایت وضاحت کرتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کاہن جو بطور پیشن گوئی کچھ بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کاہن لوگ جو کچھ بتاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاہن جو بات بیان کرتا ہے وہ بات کبھی ٹھیک نکل جاتی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک صحیح بات ہوتی ہے جسے جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے، جیسے مرغی کر کر کرتی ہے، پھر وہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ان آیات کی روشنی میں بیان کی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.